جب ایک دفعہ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے کے آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس وہ الفاظ بھی آتے ہیں، وہ کیفیات بھی آتی ہیں. آپ نے فرمایا جب وہ درود میرے پاس پہنچتا ہے، وہ درود و سلام میرے پاس پہنچتا ہے تو میں اپنے اس امتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں. یا اللہ، اس نے مجھے ایک بڑا اچھا تحفہ بھیجا ہے، تو اسے معاف کر دے. اور یہ بھی آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور فرشتہ جب آ کے درود پاک پیش کرتا ہے تو یوں نہیں کہتا لیجئے درود پاک آ گیا ہے، یوں نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام لے کے پیش کرتا ہے. یہ فلاں فلاں کے بیٹے نے درود بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک تو اس فلاں فلاں کے بیٹے کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اور اپنی طرف سے اس فلاں فلاں کے بیٹے کو سلام بھی بھیجتا ہوں. اب بتائیے جو 100 دفعہ پڑھے گا، جو 100 دفعہ درود پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ جو 1000 دفعہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ جو 500 دفعہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان روزانہ 500 دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ کبھی اسے محتاج نہیں کریں گے. جو آدمی روزانہ کتنی دفعہ درود پاک پڑھے گا اللہ کبھی اسے محتاج نہیں کریں گے. کتنی بڑی دولت ہے، کتنا موقع ہے ہمارے پاس. زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، صرف زبان ہی کو ہلانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن دنیا کے نشے نے آج ہمیں بہت سی دولتوں سے محروم کر رکھا ہے. دنیا کمانے کا شوق، پیسہ جمع کرنے کا شوق، بڑا آدمی بننے کے شوق نے ہمیں بہت سی سعادتوں سے محروم کر رکھا ہے. جب مریں گے اور اس دنیا میں ان سعادتوں کو لوٹنے والوں کے اعزاز اور اکرام کو دیکھیں گے، اس دن تمنا کریں گے اے اللہ اب دوبارہ ایک موقع، ایک چانس مجھے اور دے دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیسے ہوگا، اب تو نہیں ہو سکتا.